بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مجیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجیب الرحمن بلوچ آفیشیل۔ ویور، آج آپ کے ساتھ جو ہے بڑا ہی اہم وظیفہ جو ہے وہ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ۔ ویور، اس سے پہلے جو ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری اس کو جو ہے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو جو ہے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر جو ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویورز، میاں بیوی کے درمیان جو ہے بہترین تعلقات کا جو ہے وظیفہ، اکثر لڑائی جھگڑے بحث رہتی ہے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو پاتا، پیار جو ہے برقرار نہیں رہتا۔ ویورز، وظیفے کی طرف جانے سے قبل جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ان کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک جو ہے ہم میاں اور بیوی کے رشتے کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے ہم جو ہے اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس وظیفے سے۔ واضح ہے کہ شریعت مطہرہ میں میاں بیوی کے جو ہے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی جانبین کے ذمہ ہے، کہ میاں بھی حقوق ادا کرے گا، بیوی بھی حقوق ادا کرے گی۔ شوہر اگر معمولی بات پر ناراض ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا چھوڑ دے۔ میاں بیوی نماز اور شرعی احکام کا اہتمام کریں، آپس کے اتفاق کے لیے تقوی اور خوف خدا کو بنیاد بنائیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کی جائے، باہمی معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے، بات کے اوپر جھگڑا نہ کیا جائے، اور شوہر کے لیے جو ہے شوہر کو جو ہے اسلام میں بیان کردہ بیوی کے حقوق سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ شوہر کو کہا گیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، معروف طریقے کے مطابق چلو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ کو ناپسند لگ رہی ہو لیکن اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا نفع رکھا ہو۔ آپ کو وقتی طور پر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ نے کیا کیا، اس کے اندر بہت بڑا نفع رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق کے اندر بہتر ہو۔ تو مردوں کو جو ہے تلقین کی جا رہی ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق کے اندر جو ہے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ کے نبی نے مردوں کو حکم فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت یا عادت ناپسندیدہ ہو تو کوئی دوسری خصلت یا عادت جو ہے پسندیدہ بھی ہوگی۔ تو ساری کی ساری چیزیں عورت کی غلط نہیں ہو سکتی، اچھی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی بری عادت ہے تو اس کے اندر اچھی عادت بھی ضرور موجود ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معمولی باتوں کے اوپر جو ہے اختلاف نہ کرے اور ان کو جو ہے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائے، تحمل سے کام لے، درگزر کی عادت بنائے، اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرے کسی کو تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے جو ہے خاوند کا جو ہے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ خاوند کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کتنا بڑا ہے۔ ایسے سمجھ لیجیے کہ خاوند جو ہے وہ مجازی خدا ہے،
اور مجازی خدا کے سامنے جو ہے، جیسے حقیقی خدا کے سامنے جو ہے آپ عاجزی اختیار کریں تو یہ آپ کا مجازی خدا ہے، اس کے سامنے بھی کیا کریں آپ جو ہے کیا کریں، یہاں پر بھی جو ہے آپ عاجزی اختیار کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے پاکی کے دنوں میں جو ہے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو ویورز، خلاصہ یہی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی فرما بردار رہے، وفادار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، باتوں کا بتنگڑ نہ بنائے، بات بات کے اوپر جھگڑا نہ کرے، اپنے استعداد کی حد تک اس کی ضروریات اچھے طرح سے پوری کرے اور اس کی راحت و آسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور آپ ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں وظیفے کی طرف، کہ اگر اس کے بعد بھی جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اگر خاوند کے ساتھ نہیں بنتی یا خاوند کو چاہیے کہ اس کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے کیا کرے کہ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 11 بار جو ہے یہ آیت مبارکہ کا ورد کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ایک بار آیت پھر سن لیجئے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 11 بار جو ہے اس آیت مبارکہ کا ورد کر کے جو ہے صدق کے دل سے دعا کرے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے دونوں کو دلوں کو جو ہے آپس میں جوڑ دیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انشاءاللہ اگر آپ جو ہے پورے محنت، لگن، شوق، دل جمی کے ساتھ جو ہے اور اس نیت سے کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو، اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ جو ہے آپ کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیں گے، نفرت کو ختم کر دیں گے، حسد کو ختم کر دیں گے، محبت